آپ حضرات تشریف رکھیں، اور بس یہ آخری حدیث ہے، اس کو پڑھ کر کے میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرت مولا علی سے سرکار نے فرمایا، اے علی، تجھ میں ایک جھلک حضرت عیسیٰ والی ہے کہ ان کے حوالے سے بھی دو گروہ ہلاک ہو گئے۔ یہود نے بغض رکھا اور وہ بغض میں ہلاک ہو گئے، اور عیسائیوں نے پیار کیا مگر اس مرتبے تک پہنچا دیا جو مرتبہ رب نے انہیں نہیں دیا، اور وہ اس پیار کے اندر ہلاک ہو گئے۔ مولا علی فرماتے یہلک فی رجلان، میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کان سے سننا، دھیان سے سننا، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، مولا علی فرماتے ہیں ایک گروہ جو میرے حوالے سے گمراہیت میں، ہلاکت میں جا گرے گا، وہ حد سے بڑھا کر پیار کرنے والا، یقرضنی بما لیس فی، وہ مجھے اس مقام پر لے جائے گا جو مقام اور مرتبہ میرا نہیں ہے، اور وہ یوں ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس کی شرح میں نے علامہ علی قاری کی دیکھی تو اب آپ میں سے ہر شخص اس بات کو جاننے کا متمنی ہوگا کہ وہ حد سے بڑھانا کیسا ہوتا ہے، یعنی اس کی کیا صورتیں ہیں کہ جو مولا علی نے کہا کہ یہ محب مفرط حد سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہلاک ہوگا، تو یہ محب مفرط ہے کون؟ 11ویں صدی کے مجدد علامہ علی قاری مرقات کی جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 257 پر ارشاد فرماتے بما لیس فی، جو مجھ میں نہیں ہے، جو مقام میرا نہیں ہے، وہاں مجھے پہنچا کر ہلاک ہوگے۔ وہ مقام کیا دیں گے مجھے؟ بتفضیلی علی جمیع الصحابہ، مجھے ابو بکر و عمر اور عثمان سے بھی افضل مانے گا تو وہ محبت میں یہ مان کر ہلاک ہو جائے گا۔ بتفضیلی علی جمیع الصحابہ، اب دیکھو جائزہ لو لوگوں کا، پھر اس کے اندر لوگوں نے کیا کیا ڈنڈیاں ماری۔ وقت ہوتا تو میں اس پر کھول کھول کر گفتگو کرتا۔ لوگوں نے اس پر ولایت ظاہری، ولایت باطنی کی بات کی۔ میں ایسے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، امام احمد رضا کی کتاب مطلع القمرین کا مطالعہ کرو، سیر فی اللہ کو پڑھو، سیر الی اللہ کو پڑھو، عالم ناسوت اور عالم لاہوت کی اصطلاحات کو پڑھو، اور پھر جا کر کے صوفیہ کی وراثت جو امام احمد رضا نے مطلع القمرین میں لکھی ہیں اس کو پڑھو۔ امام احمد رضا نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ اپنا خود ساختہ نہیں، وہ ان مجددین کی وراثت نقل کی ہے۔ مولا علی نے جو یہ کہا کہ یقرضنی بما لیس فی، جو میرا مقام نہیں مجھے وہاں تک پہنچائیں گے، تو وہ مقام نہیں ہے وہاں تک پہنچائے گی، اس کا کیا مطلب؟ علامہ علی قاری مجدد کہتے ہیں بتفضیل علی جمیع الصحابہ، مجھے ابو بکر، عمر، عثمان سے جو افضل کہتا ہے حقیقت میں اس سے وہ پیار کرتا ہے جو پیار اسے ہلاکت میں لے جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور آگے فرماتے او علی الانبیاء، یا مجھے اس مقام تک پہنچائے گے جو میرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نبیوں سے افضل کہیں گے۔ یہ جو مجاور آج کانپ رہے ہیں اور دلیلیں دے رکھے گئے کہ ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے، ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے، وہ یاسین رافضی کی گود میں جب پڑوسی ملک میں بیٹھے تھے تو اس نے کہا تھا کہ ہم مولا علی کو ابو بکر سے افضل نہیں، حضور کے بعد تمام نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے۔ تمہیں رافضی کیوں نہ کہا جائے، ہم نہیں کہتے، یہ مجدد کہہ رہے ہیں۔ علی الانبیاء، مولا علی کہتے جو مجھے نبیوں سے افضل کہے گا وہ مجھ سے وہ پیار کرتا ہے جو پیار اس کو جہنم میں لے جائے۔ اور آگے مولا علی کی اس بات کی وضاحت فرماتا او بِإِثْبَاتِ الْأُلُوهِيَّةِ كَطَائِفَةِ النُّصَيْرِيَّةِ،
یا مولا علی نے جو یہ کہا کہ مجھے اس مقام پر لے جائے گا جو مرتبہ مجھے رب نے نہیں دیا، فرماتے ہیں جیسا کہ نصیری فرقہ رافضیوں کا مولا علی کو خدا مانتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے ہمیں پیار بہت ہے، تو کیا اس پیار کو مان لیا جائے؟ کیا اس پیار کو جنت کا ٹکٹ مانا جائے؟ یہ تو ہم پر مولا علی کا کرم ہوا کہ مولا علی نے خود حضور کا فرمان ہم تک پہنچا کر کے اس بات کی وضاحتیں اور صراحتیں فرما دی۔ ابھی میں نے جو گفتگو کی ہیں، آدھی حدیث پر گفتگو کی ہیں، صرف پیار کرنے پر مولا علی سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے، اس پر میں بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اب بات آ ہی گئی ہے تو صرف ایک دو بات عرض کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 4 ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم منافقوں کو پہچاننا چاہتے تو ہم مولا علی کے بغض سے منافقوں کو پہچانتے تھے، علی کا ذکر کرتے، مرتضی مشکل کشا کا ذکر کرتے، جب چہرہ مرجھا جاتا تو ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہیں۔ تو مولا علی سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، لیکن اگر آج کوئی یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ بغض تھا تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ جہاں بغض کی بات ہے غاضبنی من اغضبنی، سرکار نے فرما من اغضب علی، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اگر یہ حدیث پڑھ کر کے معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ پر ڈالا جائے کہ چونکہ ان کی جنگ ہوئی تھی تو ان کو بغض تھا، ساتھیوں وہ جنگ ہوئی تھی مگر بغض کی وجہ سے نہیں، خطأ اجتہادی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، غوث العظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے وجوب، ہم اس بات کو واجب مانتے ہیں اما شجر بینہم، جو صحابہ کے درمیان اختلافات منازعات ہوئے اس میں زبان چپ رکھنا واجب ہے، وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، اور تمام صحابہ کی فضیلتیں اور مرتبوں کو بیان کرنا یہ ہم واجب سمجھتے ہیں۔ اور یہاں میں بات ختم اس پر کروں، سلسلہ اشرفیہ کے سرخیل غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی لطائف اشرفی میں، اور میں حضور شمس الخطبہ کی توجہ چاہتا ہوں اس پر۔ میرا ایک دوست ابھی عرس میں گیا تھا، عرس مخدومی میں، تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ حضرت آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میں نے کہا مخدوم پاک کے لطائف اشرفی لے آیا۔ لطائف لایا تو میرے پاس آلریڈی پہلے سے ایک لطائف موجود تھے، اور اس میں لطیفہ نمبر 33، لطیفہ نمبر 33 میں مخدوم پاک نے پورا چیپٹر 72 فرقوں کے جہنمی ہونے پر قائم کیا۔ مخدوم پاک نے اس حدیث کو لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ اصل فرقے 6 ہیں، کتنے؟ اور 6 میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں ہیں، تو 12 چھنگ۔ مخدوم پاک نے یوں اصل فرقے 6 بتائے اور 6 میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں بتائی۔ آج صوفیت زدہ لوگ، ایران کا صوفیت پڑھ کر کے لوگ یہ کہتے ہم صوفی ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو گمراہ نہیں کہتے۔ ارے تم نے تصوف پڑھا کس سے ہے؟ ہم نے تصوف مخدوم پاک سے پڑھا ہے۔ مخدوم پاک نے لطیفہ نمبر 33 میں لکھا کہ شیعوں کے روافض کے 12 فرقے ہیں، اور ان 12 فرقوں میں مخدوم پاک کہتے ہیں 10واں فرقہ لائنیہ ہے، اور لائنیہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو، حضرت طلحہ کو، حضرت امیر معاویہ کو لان تان کرتا ہے، مخدوم پاک کہتے ہیں وہ سنی نہیں، وہ رافضیوں کا 10واں فرقہ لائنیہ ہے۔ یہ مخدوم پاک۔ اب حضرت نے توجہ آپ کی اس پر چاہتا تھا کہ وہ لطائف اشرفی میں نے منگوائی اور میں نے اس کو کھول کے دیکھا، خدا کی قسم میرے پاس آج بھی موجود ہے، اس میں لطیفہ نمبر 33 میں یہ ساری 72 فرقوں والی بحث ہی نکال دی۔ تو میں نے
بہت زیادہ افسوس. میں نے اس کو فون کیا کہ آپ نے اس بحث کو کیوں نکال دیا, اور پھر نکالنے کے بعد نیچے نوٹ بھی لکھی, مرتب نوٹ, کہ یہ ضرورت نہیں تھی اس لیے اس کو نکال دیا ہے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ حصہ آپ نے کیوں نکال دیا اس میں سے جس میں رافضیوں کا, خارجیوں کا رد ہے, 72 جہنمی فرقوں کی مخدوم پاک نے ہمیں پہچان بتائی. اس نے کہا کہ چونکہ یہ باتیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ہم نے نکال دی. میں نے کہا اور باتیں مخدوم پاک نے کی ہے وہ عوام سمجھتی ہے, اور مخدوم پاک نے یہ ہدایت دی ہے تو پھر اس کو نکالا تم نے کیوں ہے؟ میں نے جگہ جگہ اس کو ہائی لائٹ کیا اور بیان کیا, یہ رفض اتنا رچ بس چکا ہے. تو اس لیے ساتھیوں, مخدوم پاک نے کہا جو امیر معاویہ پر تان کرتا ہے وہ سنی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ بولو, وہ کون ہے؟ رافضی ہیں, وہ سنی نہیں ہیں. اس لیے حب علی کا مطلب یہ نہیں کہ تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھو. ہم امت وسط ہیں, اعتدال والے ہیں, متوسطۃ بین الرفض والخروج. ہم رافضیت اور خارجیت کے درمیان اعتدال کی راہ چلنے والے ہیں. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو حضرت مولا مرتضیٰ سے سچی شرعی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس محبت کے صدقے میری, آپ کی اور ہماری نسلوں کی نجات فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.